آپ دیکھ رہے ہیں شیئر بازار انس فاروق کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ 4 جنوری 2023 کلوزنگ سیشن میں انس فاروق آپ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ بات کریں گے آج کی مارکیٹ کے اندر کیا اتار چڑھاؤ رہے، کیا سینٹیمنٹس تھے، عوام کی کیا رائے تھی مارکیٹ کے اندر، انویسٹر نے مارکیٹ کو کس طریقے سے لیا، ٹریڈر آج کی مارکیٹ کے اندر ان رہا یا آؤٹ رہا، تمام تر مارکیٹ کی پوزیشن آج کیا رہی۔ تو شروعات کریں گے ہمیشہ کی طرح انڈیکس سے، انڈیکس کے حساب سے چلیں گے جس طرح دن کا آغاز ہوا۔ دن کا آغاز آج ایک اچھے نوٹ کے اوپر ہوا تھا مارکیٹ کے اندر۔ صبح کے اندر پازیٹیو سینٹیمنٹ دکھائی دے رہا تھا، چیزیں سب کچھ سموتھلی اچھی چل رہی تھی، انڈیکس اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ جو کمپنیز نیوز کے اندر تھی وہ اچھی تھی، آئی ٹی سیکٹر آج پرفارم کرنا شروع ہوا، لیکن اچانک سے بیچ میں کچھ ایسی چیزیں آئیں، رکاوٹیں آئیں کہ مارکیٹ کو وہاں پہ کچھ وقت روک دیا گیا۔ آل آف دا سڈن جو والیوم جنریٹ ہو رہا تھا مارکیٹ کے اندر، عوام کام کر رہی تھی، سب ایک دم سے تھم گئے، رک گئے، اور وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ ایک طریقے کا تھوڑا سا ڈر بھی عوام کے اندر آ گیا۔ اب یہ ساری چیزیں ہوئی کیوں؟ جب انڈیکس 265 پوائنٹ دن کے اندر پلس ہو گیا تھا، آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ انڈیکس وہاں سے نیچے آ گیا؟ 265 پوائنٹ پلس ہوا تھا، 40,896 پہ جا رہا تھا، ریزسٹنس جو تھی وہ 40,900 کے اوپر تھی، لیکن وہیں سے ایک دم نیچے دھکا ملا۔ یہ خیر ٹیکنیکل چیز تھی، لیکن وہ ٹیکنیکل کے ساتھ سینٹیمنٹس اور آپ کہہ لیں کہ ایک پولیٹیکل سینیریو، پولیٹیکل نہیں بولتے اس کو، چلیں ایک اکنامیکل سینیریو آ گیا۔ اب وہ سینیریو یہ آیا کہ اچانک سے ٹی وی پہ ایک اناؤنسمنٹ آ گئی کہ جس کے اندر ہمارے جو فائننس منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ ٹویٹ کرتے ہیں، منسٹری آف فائننس ٹویٹ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ آج شام 5:10 پہ ایک بہت اہم پریس کانفرنس ہولڈ کی جائے گی، اور جس کے اندر کچھ دو ایسی شخصیات جو پریس کانفرنس میں دیکھنے کو ملتے نہیں ہیں فائننس منسٹر کے ساتھ، تو آج وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے شامل ہوں گے۔ ایک ہیں احسان اقبال صاحب اور دوسرے ہیں ایاز صادق، پھر تیسری جو ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں مریم مولدی۔ تو اب یہ پریس کانفرنس بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس میں ملک کے لیے، عوام کے لیے کیا بہتری ہے، کیا فیصلے ہونے لگ یہ رہا ہے، فیلنگز ایسی ہیں، سینٹیمنٹ جیسے کہتے ہیں آپ، وہ یہ ہے، اور ایکسپیکٹیشنز ایسی ہیں کہ اس کے اندر کچھ مشکل فیصلے ہونے ہیں، اور وہ عوام کی طرف آگے وہ عوام کو اس سے آگاہ کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف لینے کے لیے ہمیں بہت ساری مشکل شرائط جو ہیں وہ ان سے گزرنا پڑے گا، جس سے ابھی تک ہم گزرے نہیں ہیں۔ اب وہ ٹیرف لگانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، وہ لیویز لگانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ڈی ویلیویشن کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا، یہ جیسے مڈ آف دا دسمبر آپ کہہ لیں کہ 10 تاریخ اس طرح تھی، تو آج 4 تاریخ ہوگی، آلموسٹ مہینہ ہی ہو گیا، 25-26 دن۔ بتایا تھا کہ جب پیٹرول پرائزز 15 دسمبر کے پاس انکریز نہیں کیے گئے تھے کہ یہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہے ہماری منسٹری، کیونکہ جب آئی ایم ایف نے ایک شرائط رکھی بھی ہے تو وہاں پہ وہ پیٹرول پرائز کو کیوں کم کیا جا رہا ہے، آئی ایم ایف نے اس سے ناراض ہونا تھا۔ اب وہ تمام تک چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، آئی ایم ایف ناراض ہو رہا ہے، پیسہ نہیں دے رہا، ڈی ویلیویشن نہیں ہوئی تھی، اوپن مارکیٹ کے اندر ایک علیحدہ ریٹ ہے اور انٹر بینک کے اندر علیحدہ ریٹ ہے، بینکس کا ڈسپیوٹ آ رہا ہے، میزان بینک کو پیچھے فالو کرتا ہوا حبیب بینک چلا گیا، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے اوپن مارکیٹ سے ڈالر اٹھائیں گے۔ پبلک جو ہے وہ آج کل آن لائن شاپنگ کے اوپر، پلیٹ فارمز کے اوپر بہت زیادہ رجوع کرتی ہے، جس کی وجہ سے اب ڈالر جو ہے بہت ان ایکسپیکٹڈ ہو گیا۔ اب وہ 250 روپے سمجھ کے بھی ڈالر کی ٹریڈ کرے اوپن مارکیٹ سے، بینک 300 روپے چارج کر دے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ایک آپ کو بالکل ایک ایکسپیکٹیشنز کہہ لیں آپ، یا آپ کہہ لیں ایک پریڈکشن بتا رہا ہوں، اس طریقے کے سینیریوز ہو سکتے ہیں، یہ ہوئے نہیں ہیں لیکن ہو سکتے ہیں۔ لیکن بینک نے تو یہ بول دیا ہے کلیئرلی کہ بھائی ہم اوپن مارکیٹ کا ریٹ چارج کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت کروڈ آئل بھی بڑھ رہا تھا، جو الحمدللہ نیچے آ گیا ہے، اراؤنڈ $77 آ گیا ہے۔ ہمیں ڈسکاؤنٹڈ آئل کی بہت سخت ضرورت ہے، جو کہ اب تھوڑا سستا ہو رہا ہے مارکیٹ کے اندر، لیکن وہ پرانے ریٹ جو $72-73 کے پاس آ گیا تھا وہ بہترین تھے۔ اب ہم مارکیٹ کی بات کرتے ہوئے چلیں تو اب یہ جو پریس کانفرنس ہے، اگر اس کے اندر پازیٹیو چیزیں آ سکتی ہیں تو وہ کیا آ سکتی ہیں، نیگیٹو ہیں تو وہ کیا آ سکتی ہیں۔ تو پہلے انڈیکس کو مکمل کر لیں، 265 پوائنٹ وہاں پہ انڈیکس ہمارا پازیٹیو تھا، لیکن اس کے بعد انڈیکس کے اندر ایک گراوٹ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، انڈیکس نیچے کی طرف گرنا شروع ہوتا ہے،
اور 132 پوائنٹ کل ملا کے انڈیکس نیچے گرتا ہے. پھر کلوزنگ کے وقت 91 پوائنٹ رہتا ہے, 40 پوائنٹ کریں آپ کہہ لیں کہ ریکور کرتے ہوئے, اور یہ کلوزنگ بن جاتی ہے 40,540 پوائنٹ. 40,500 کی سپورٹ کو برقرار رکھ دیا جاتا ہے کیونکہ پبلک کا سینٹیمنٹ اس وقت پازیٹیو نظر آ رہا تھا. لیکن یہ برقرار کیوں رہی؟ نہ پبلک نے مال بیچا نہ خریدا. والیوم جو ہے آج کی مارکیٹ سے دوبارہ غائب نظر آئے. ایک بہترین والیوم کا سلسلہ کار پچھلے کچھ دنوں سے چل پڑا تھا جو کہ آج دوبارہ سے رک گیا, تھم گیا, ایک پاز آ گیا اس کے اندر جو کہ آنا نہیں چاہیے تھا. 14 کروڑ شیئرز کا کام ہوا آج, 142 ملین شیئرز کا بہت کم ہے. ٹاپ لیڈرز کے اندر بات کریں تو دیوان فاروق موٹر نے پہلے نمبر پر ٹاپ کیا, کرنا بھی تھا. اس نے ڈیفالٹ لسٹ سے یہ نکلا ہے, ڈیفالٹ سیگمنٹ سے نکلا تھا. اس کے بعد 2 اپر کیپس کیے تھے اس نے, اور اب یہ اوپر کی طرف جا رہا تھا. لیکن آج کی نیوزز کی وجہ سے یہاں پہ بھی لوگوں نے پروفٹ ٹیکنگ کرنا مناسب سمجھا, کیونکہ اس وقت انویسٹر کے سامنے کچھ پوزیشن کلیئر نہیں ہے کہ اب اگر نئے آپ کہہ لیں آگے بتایا جاتا ہے کانفرنس میں کہ اگر کوئی نئے سیکٹرز ہیں جس کے اوپر ٹیکسز امپوز ہو رہے ہیں یا کوئی چیز انکریز ہو رہی ہے, ڈکریز ہو رہی ہے, تو وہاں پہ ایفیکٹس جو ہیں بہت زیادہ آ سکتے ہیں مارکیٹ کے اوپر. تو انہی ایفیکٹس سے بچنے کے لیے جو ہے انویسٹر نے اپنے آپ کو سیف سائڈ کیا مال بیچ کر, اور وہ سائڈ لائن ہو گئے. آپ کو صبح مارننگ بیل کے اندر بھی گائیڈ کیا تھا کہ اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ مارکیٹ کا سینٹیمنٹ بالکل بھی ایسا نہیں ہے, یا فنڈامنٹلی طور کے اوپر مارکیٹ ایسی اسٹرانگ نہیں ہے کہ جس کے بہاف پہ ہم اپنی انویسٹمنٹ کو مارکیٹ کے اندر کھڑا رہنے دیں. جو پرانی انویسٹمنٹ اسٹرک ہوئی بھی ہے وہ ہماری مجبوری ہے, وہ ہمیں رہنے دینا پڑے گا. انٹائٹلمنٹس ان کی لیتے رہنا پڑے گا, ڈیویڈنڈ بونسز اس کے انشاءاللہ ہمیں ملتے رہیں گے. لیکن اب آپ دیکھیں اگر انڈیکس 44,000 بھی آتا ہے تو وہ ریٹس کو میچ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. وہ چھوٹے اسکرپٹ جو ہیں جو 100 انڈیکس کے اندر فال نہیں کرتے, تو وہ تو کچھ اس طریقے سے گر گئے جیسے کہ انڈیکس کا 25,000 کا پوائنٹ ہو. ٹو بی کلیئر, اس کے اندر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کسی سے بھی. جو انڈیکس کے اسکرپٹ ہیں انہوں نے انڈیکس اوپر اٹھا کے رکھا ہوا ہے. تو اس وقت انڈیکس اس طرح پازیٹیو ہے جیسے کہ ایک آرٹیفیشل پازیٹیو ہے. انڈیکس کی یہ ورتھ نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس وقت آل شیئر انڈیکس دیکھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت کے AC100 کے, کیونکہ وہ ریئل ویلیویشن ہے. اب نیچے کے شیئرز کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. جو چھوٹے شیئر ہیں مڈ سائز جو ہیں 18 روپے والے, 15 روپے والے, وہ 10-10, 11-11, 8-8 روپے کے ہو گئے. تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پبلک کا نقصان ہے. اب آگے بات کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں, اگر آپ لوگوں نے ہمارے پاس اکاؤنٹ اوپننگ کرنی ہے تو اس کا سلسلہ کار بالکل ہمارے پاس موجود ہے. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے نمبرز آپ کو ویڈیو کے شروع میں, آخر میں اور ڈسکرپشن میں مل جاتے ہیں. رابطہ کریں, بالکل اکاؤنٹ اوپننگ کریں, ہماری ٹیم کا حصہ بنیں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیں. آگے لیتا ہوا چلوں ویڈیو کو تو میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ بھائی سیکٹر وائز کے اندر جو ہے آج آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ نے پہلا نمبر اختیار کیا ہے ٹاپ لیڈر بورڈ میں. دوسرے پہ ٹیکنالوجی اور تیسرے پہ آٹو موبائل اسمبلر ہے. چیزیں مناسب ہیں. اب صرف دیکھنا یہ کہ کل ہونے کیا جا رہا ہے, یعنی کہ آج شام کو ہونے کیا جا رہا ہے اور کل اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم نے آپ کو گروپ میں بھی بتایا کہ فار دا سیف سائڈ مارکیٹ سے ایگزٹ لے لیں آج کا ایک دن. کل آگے دیکھیں گے کہ مارکیٹ کے اندر پازیٹیو چیزیں ہیں یا نیگیٹو ہیں, تاکہ ہم اس کے اوپر بالکل ایک دم کلیئر پوائنٹ آف ویو سے آئیں. نقصان نفع چلتا رہتا ہے لیکن مائنڈ سیٹ کلیئر ہوگا کل آگے کہ کرنا کیا ہے, تو وہاں پہ انویسٹر جو ہے اور ٹریڈر جو ہے وہ سیف ہو جائے گا. اگر گیس پرائزز انکریز ہوتی ہیں تو وہ تو فائدے مند ہے, وہ چیز اچھی ہے. اب وہ کیسے اچھی ہے؟ انویسٹر کے لیے اچھی ہے. سوئی ناردرن کا ساؤدرن کا پرائز بڑھے گا, اس سے ریلیٹڈ کمپنیز کا بڑھے گا. پیچھے تو یہ تمام تر چیزیں آج ہمیں دیکھنی ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی چیز امپوز ہوتی ہے تو اس میں کیا بنے گا, کیا رد عمل آئے گا. تو بس یہی کچھ چھوٹی سی باتیں تھیں آج کی مارکیٹ کے اندر جو کہ ہمیں زیر غور رکھنی تھیں اور وہ ہم نے رکھی. باقی اگر کوئی بھی نئی اپڈیٹ آئے گی یا یہ پریس کانفرنس کے اندر ہمیں ڈیٹیل بات کرنی ہوگی تو وہ جو آج رات کا ہمارا گروپ کا سیشن ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر ہم سب ڈسکس کرتے ہوئے چلیں گے, آپ لوگوں کو اس سے آگاہ کریں گے, اس کے اوپر اپنی تفصیلی رائے سے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے. باقی اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی سوالات ہوں, کچھ بھی ہوں, آپ لوگ ہم سے ریچ کر سکتے ہیں. ہماری پوری ٹیم کی انفارمیشن, کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں, آپ کو مل جاتی ہیں یہیں پہ, ہمارے لنکس کے تھرو مل جاتی ہیں. تو ہم سے رابطہ کریں, آپ کو تمام تر چیزوں سے آگاہ کیا جائے گا انشاءاللہ. باقی مارکیٹ کے اندر رہا سوال یہ کہ IMF جب تک نہیں ملتا تھوڑا سا مارکیٹ کے اوپر پریشر کریٹ رہے گا. پہلے ایک سینیریو بنا تھا پری IMF ریلی,
لیکن اوپننگ IMF ریلی نہیں تھا. ہم نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا تھا جب بھی مارکیٹ ایک نیا باٹم بناتی ہے, نیا لو بناتی ہے, وہاں سے مارکیٹ نے باؤنس بیک کرنا ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیں جو 39,027 پوائنٹ کا, میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں, جو لو بنایا کہہ لیں 2 سال کا جو لو بنایا تھا وہاں سے باؤنس بیک کیا ایگزیکٹلی 2000 پوائنٹس, 41,027 پوائنٹس کے اوپر. پھر وہاں سے واپس پنچ بیک ہوا اور مارکیٹ کے اندر سے 500 پوائنٹ لوز ہوئے ہیں. وہی کرائسس, وہی چیزیں ابھی ہیں. 10 تاریخ کو جو ہے ہماری $1 ارب کی پیمنٹ ہے. دن بہت کم رہ گئے ہیں, ٹائم لائن بہت کم ہے, تو اس کے اندر IMF کا پیسہ ہمیں لینا بہت زیادہ ضروری ہے. سعودیہ نے کلیئر اسٹیٹمنٹ دیا ہے, کلیئرلی بولا ہے انہوں نے کہ ہم ریفائنری لگانا چاہتے ہیں, پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں کلیئر پاتھ دکھائیں, کلیئر روٹ دکھائیں جہاں پہ ہمارے لیے آسانیاں ہو. ریفائنری پالیسی سے آگاہ کریں, اس کو ایشو کریں, ڈاکیومنٹیڈ کریں اور وہ ان کو دی جائیں تاکہ وہ اپنی جو بھی 12-13 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے اس کو پاکستان کے اندر لے کر آئیں. چین بھی شاید اسی کا انتظار کر رہا ہے, خاموش ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے ان کا بھی انتظار اسی کا ہے. انہوں نے بھی گوادر کے اندر انڈسٹری لگانی ہے, پاور پروجیکٹس میں کام کرنا ہے, وہ بھی اسی ٹائپ کی پالیسیز کا انتظار کر رہے ہیں. ہمارا ایکسپورٹنگ سیکٹر جو ہے وہ ڈی ویلیویشن کا انتظار کر رہا ہے, اپنے ڈالر باہر اٹھ کے بیٹھا ہے, جو کہ سب سے بڑا ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اس وقت ڈالر کی ضرورت ہے اور ایکسپورٹرز اس وقت اپنا ڈالر منگانے کے اندر خوف زدہ ہیں, کیونکہ وہی بات اوپن مارکیٹ انٹر مارکیٹ کے اندر جو ریٹ ڈفرینس ہے وہ ایک بہت ہیوج اسپریڈ ہے, 30 روپے کا اسپریڈ ہے کم سے کم. تو وہاں پہ بالکل وہ ڈرے ہوئے ہیں, اپنا پیسہ منگانے کو تیار نہیں ہے. تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو حکمت عملی جاری کرنی پڑے گی, ڈی ویلیویشن کو نظر میں رکھنا پڑے گا. لیکن ڈی ویلیویشن ہونے کے بعد بھی کیا یہ چیزیں حل ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی وہ ایک الگ معاملہ ہے, کیونکہ 120 روپے سے ڈی ویلیویشن چلے آ رہی ہے اور اس کے بعد بھی کوئی چیز حل نہیں ہو رہی. اور بزنس کمیونٹی کو اب دوبارہ سے ایک چیز پہ ہٹ ہوگا, پاور سیکٹر کو بچانے کے لیے, پاور کنزیومرز کو روکنے کے لیے, آپ کہہ لیں کنزمپشن کو روکنے کے لیے معذرت کے ساتھ, اس کے لیے بازاروں کو جلدی بند کرایا جائے گا, شادی ہالوں کو جلدی بند کرایا جائے گا. لیکن اس سے بزنس افیکٹ ہوگا, یہ سارا بزنس کو ہٹ کرے گا. تو جو ایک عام بزنس ہے وہ چھوٹا بزنس مین, اس سے بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ افیکٹ ہوگا. تو ان تمام تر چیزوں کا کوئی نہ کوئی پراپر حل نکلنا چاہیے, کوئی معاشی پراپر پالیسی جاری ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے, تاکہ ان معاملات کو آگے کی طرف لے کے چلا جائے اور انویسٹر کے لیے مارکیٹ کے اندر سیدھا کام ہو. گرے لسٹ سے ہم نکل گئے تھے, ہمارا سب سے بڑا بینیفٹ تھا, اس کے بعد ہمارے اوپر ڈالرز کی بارش ہونی چاہیے تھی, لیکن ہم اس کے کامیاب نہیں ہوئے. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہم اس کو مینٹین نہیں کر پائے, ہماری اپنی اندر ڈومیسٹک پالیسیز کو مینٹین نہیں کر پائے. ہم نے اپنے پولیٹیکل حالات اتنے بگاڑ دیے کہ جو FATF کے اندر ہم بدنام تھے وہاں سے نکل تو گئے الحمدللہ, لیکن ابھی بھی ہمارے پاس جو ہے انویسٹر آنے سے ڈرتا ہے, فورن انویسٹر, وہ آ تو جائے لیکن یہاں سے پیسہ باہر لے کے کیسے جائے گا. سب سے بڑا ڈر اس کا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ڈالر نہیں بچا, پیسہ باہر کیسے لے کے جائے گا. 5.8 ارب, 1 ارب دینے کے بعد 4.8 تھوڑے بہت خرچے, تو بڑی مشکل چیزیں نظر آ رہی ہیں. گورنمنٹ کو جلد سے جلد IMF کی جتنی بھی سخت پالیسیز ہیں اس کو ماننا پڑے گا, مجبور ہے گورنمنٹ, اس کے علاوہ گورنمنٹ کے پاس چارہ نہیں ہے. سرنڈر ہوگی گورنمنٹ اور یہاں پہ چیزیں جو ہے اسی کے بعد کچھ بہتر ہوں گی. لیکن اگر جب بھی مینٹین نہ کیا گیا ان کو تو وہ مزید جو آپ کہہ لیں کہ خرابی کی طرف جائیں گی. تو یہ تمام تر چیزیں تھیں. اب یہ 5:10 پہ بہت اہم پریس کانفرنس ہے, انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد مزید آپ سے گروپ کے اندر جیسے میں نے بولا بات کریں گے. جب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ. انشاءاللہ ہم شام میں گروپ کے اندر ملتے ہیں اور اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.